حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، وہ کالا دھبا نکل جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ جب گناہ سے توبہ نہیں کرتا، ایسے ہی گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتا ہے، تو اس کا دل ان کالوں دھبوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان کے دل گناہ سے رنگ آلود ہو گئے تو کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ گناہ سے توبہ کرنا یہ انسانی تقاضا ہے، گناہ سے توبہ کرنا عبودیت کا تقاضا ہے، گناہ سے توبہ کرنا بندگی کا تقاضا ہے، گناہ سے توبہ کرنا یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ جو خالق ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، جو خالق ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو مالک ہمیں رات دن اچھی زندگی دے رہا ہے، رات میں سلا رہا ہے، دن میں ہمارے لیے اجالا کر رہا ہے، سورج چاند کی گردش کو ہمارے لیے باقی رکھا ہے، جب اس کی سرزمین پر رہ کر اس کے سورج کی تپش سے، اس کی شعاؤں سے فائدہ اٹھا کر، اس کے بارش کے قطروں سے فائدہ اٹھا کر، اس کا کھا کر، اس کا پی کر کوئی آدمی اسی کی نافرمانی کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، اس خالق اور مالک کو کتنا غصہ آتا ہوگا، کتنا اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہی بندہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی عیاشی کی زندگی کو ترک کر دیتا ہے، نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی سے اور بیوی بچوں کے حقوق کو پامال کرنے سے رک جاتا ہے، کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، تو اللہ کو وہ بندہ بہت محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگاروں میں سب سے زیادہ وہ گنہگار محبوب ہے، پسندیدہ ہے جو گنہگار توبہ کرتا ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس طرح وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے جو گناہ سے توبہ کرتا ہے، نافرمانی سے رک جاتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی عزم مصمم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پاکیزہ کر دیتے ہیں جیسے ماں نے ابھی بچہ جانا، کہ وہ بچہ گناہ سے پاک و معصوم ہوتا ہے، اسی طرح گناہ سے توبہ کرنے والا بھی وہ گناہ سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا کے کیا معنی؟ سچی پکی توبہ، ایسی توبہ کرے کہ اس گناہ کے بعد وہ ارادہ کر لے کہ میں آئندہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ گناہ کو اسی وقت چھوڑ دے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس سے دل سے شرمندہ ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کرنا تھا، کر دیا، دل سے شرمندہ ہونا۔ یہ تین علامت ہے توبے کے قبولیت کے۔ توبہ اسی وقت قبول ہوتا ہے جب یہ تین علامتیں ہوں۔ نمبر ایک کہ وہ آئندہ کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم پکا ارادہ کرے۔ نمبر دو اسی وقت سے گناہ کرنا چھوڑ دے۔ نمبر تین جو گناہ کیا تھا وہ اس پر شرمندہ ہو، توبہ کرے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں گناہ سے توبہ کرنا ہے۔ گناہ ہر انسان سے صادر ہوتے ہیں، گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ پر توبہ کرنے والا۔ خیر الخطائین التوابون، کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ عزیز ساتھیوں، آج ہماری زندگی میں تبدیل آنے کی ضرورت ہے۔ آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ گناہ نہیں کریں گے،
آج سے ہم ارادہ کر لے نماز چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. آج سے ہم ارادہ کر لے کہ حرام نہیں کھائیں گے. آج سے ہم ارادہ کر لے کہ جھوٹ اپنی زبان سے نہیں بولیں گے. آج سے ہم ارادہ کر لے آنکھ کو غلط استعمال نہیں کریں گے. یہ نظر سے کسی عورت کو کسی لڑکی کو نہیں دیکھیں گے. ان کانوں سے کسی کے گانے کی آواز نہیں سنیں گے. آج سے ہم یہ توبہ کر لیں گے. اللہ تعالی ہمیں گناہ سے پاکیزہ کر دے گا. آنکھ کے گناہ سے پاک کر دے گا. کان سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جو زبان سے گناہ ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور جو دل سے گناہ ہوئے ہیں ان کو بھی معاف کر دے گا. حقوق اللہ میں جتنی گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ توبے کی برکت سے معاف کر دے. جب ارادہ بندہ کرتا ہے سچی پکی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچاتے ہیں. جو بندہ کوشش نہیں کرتا, جو بندہ ارادہ نہیں کرتا نافرمانی کو چھوڑنے کا, ماں باپ کی نافرمانی چھوڑنے کا, شراب چھوڑنے کا, جوا چھوڑنے کا, بد نظری چھوڑنے کا, زبان سے غلط باتیں بولنے کا جب ارادہ نہیں کرتا, جب بندہ کوشش کرتا ہے ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کو پورا کرتے. حدیث میں آتا ہے من تقرب الی شبرا تقربت منہ ذراعا. جو بندہ میری طرف ایک بارش آگے آتا ہے, آگے بڑھتا ہے, میں اس کی طرف ایک ذراع آگے بڑھتا ہوں. جو بندہ میری طرف ایک ذراع آگے بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. جو بندہ میری طرف یعنی میرے حکموں کو پورا کرنے کی طرف آگے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. جب وہ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کا ہو جاتا ہے بشرط یہ ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں اللہ کا ہو جائے, اللہ کا فرما بردار ہو جائے, توبہ کرنے والا بن جائے. حقیقی معنوں میں بندہ اللہ کے حکموں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ تعالیٰ بندوں سے بے حد محبوب ہے, محبت کرتے ہیں, بندوں کو چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرو. سچی پکی توبہ کس کو کہتے ہیں بتا دیا. بندہ اپنے جسم کے ہر عضو کو گناہوں سے محفوظ رکھے, آنکھ کو گناہ سے محفوظ رکھے, ہاتھ کو گناہ سے محفوظ رکھے, زبان کو گناہ سے محفوظ رکھے, کانوں کو گناہ سے محفوظ رکھے, برا سننے سے, کسی کی غیبت سننے سے کانوں کو محفوظ رکھے, آنکھوں کو اس طرح محفوظ رکھے کہ آنکھ غلط چیزوں کو نہ دیکھے, دل کی حفاظت اس طرح کرے کہ دل کے اندر کسی کی کدورت نہ ہو, کسی کا کینہ نہ ہو, کسی کے بارے میں برا خیال نہ ہو, بدگمانی نہ ہو. اور زبان کی حفاظت یہ ہے کہ زبان سے کسی کو تکلیف دینے والے الفاظ نہ کہے, کسی کی غیبت نہ کرے, جھوٹ نہ بولے. پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ وہ فرماتے ہیں کہ ولی بننا ہر آدمی کے لیے آسان ہے, ولایت کا درجہ مل جانا آسان ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کے ہر عضو کو گناہ سے محفوظ رکھ لے, آدمی گناہ سے رک جائے, گناہ سے محفوظ ہو جائے, گناہ سے بچے تو وہ ولایت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. کوئی آدمی نیکیاں بھی کر رہا ہے, اس کے ساتھ برائی بھی کر رہا ہے, بد نظری بھی کر رہا ہے, کانوں سے کسی کی غیبت سن رہا ہے, گانے سن رہا ہے, ٹی وی سن رہا ہے, کسی عورت کی آنے کی آواز سن رہا ہے, اور اسی طرح دل کے اندر کسی کی بارے میں برا خیال, برا تصور رکھتا ہے,
زبان سے کسی کو گالی دے رہا ہے، یہ کبھی بھی آدمی ولایت کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ نیکی بھی کر رہا ہے اور نیکی کر کے دریا میں ڈال رہا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکیاں کر رہے ہیں، جمعہ پر جمعہ پڑھ رہے ہیں، نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن گناہ سے نہیں رک رہے۔ سب کچھ نیک اعمال ہم کر رہے ہیں لیکن گناہ سے نہیں رک رہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے رکنا چاہیے۔